انسان تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی پریشانی اور مصیبتوں کے اندر گھرا رہتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میری مصیبتیں اور میری آزمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان یہ دنوں کا ہیر پھیر چلتا رہتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی صحت آ جاتی ہے۔ تو یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، کبھی اچھے حالات آ جاتے ہیں، کبھی برے حالات آ جاتے ہیں۔ ہمیں ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ حالات کو بدلنے والا، حالات کو چینج کرنے والا، حالات کو تبدیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ ہی ہر قسم کے حالات بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کئی قسم کے مختلف قسم کے حالات آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف آزمانے کے لیے یہ حالات بھیج دیتے ہیں، کبھی بیماری کو بھیج دیا، کبھی صحت کو بھیج دیا۔ بیماری آئی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے شکوے اور شکایت کرتا ہے کہ میری بیماری ایسی ہے، مجھے ہر وقت درد رہتا ہے، یہ ہے۔ آدمی ہر قسم کی شکایت اور تکلیفیں آدمی لوگوں کو سناتا رہتا ہے، اور اللہ کی ذات تو صرف دیکھ رہی ہے کہ میرا بندہ ان حالات کے اندر کیا کر رہا ہے۔ اور جب اچھے حالات آتے ہیں، انسان کے پاس مال آتا ہے، دولت آ جاتی ہے، اچھا گھر آ جاتا ہے، اچھا خاندان مل جاتا ہے، تو آدمی سوچتا رہتا ہے، پھر آدمی ان حالات کے اندر جو عمل کرتا ہے، جو عیاشیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہر حال کے اندر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنے قسم کے حالات آئے۔ جب کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، اسلام لائے، تو کفار مکہ نے ان کے اوپر کتنی قسم کی مصیبتیں ڈھائیں، اور ان کو کتنا پریشان کیا، کتنا مارا پیٹا کہ گرم ریت کے اوپر لٹا دیتے ہیں، پھر سینے کے اوپر گرم پتھر رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ لوگوں نے کہا تو تم احد احد کہتے ہو، تم دل میں کہہ لو، جب تم اونچی آواز سے کہتے ہو تو یہ لوگ تمہیں اور زیادہ مارتے ہیں، تو تم دل میں کہہ لو۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں نے اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، جب اللہ پر میرا یقین ہے، جب میں نے مان لیا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو پھر میں اونچی آواز سے ہی کہوں گا، میں آہستہ نہیں کہوں گا۔ تو ہمیں بھی اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، تو ایک اللہ آپ کو چھڑا کیوں نہیں لیتا؟ قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں جب ایک عورت بازار میں جاتی ہے تو کچے کا برتن خریدنے کے لیے پہلے برتن کو نوک کرتی ہے کہ وہ برتن کچا ہے یا پکا ہے، تو میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بلال ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کچا ہے یا پکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کے اوپر آزمائش بھیج کر، مبتلا کر کے انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آزما رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ایمان کے اندر کتنا پختہ ہے، ایمان کے اس کا کتنا یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں، یہ صرف ہر بندے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں پر، اپنے برگزیدہ بندوں پر، اپنے نیک بندوں پر اور پیغمبروں پر بھی یہ آزمائش آئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، 3 قسم کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، لیکن یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کی ذات کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یونس علیہ السلام نے پکارا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ جب یونس علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم نے ہی نجات دی۔ تو جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان ہوگا کہ ہر قسم کے حالات جو بھی آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ ہی ان حالات کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے حالات بھی ٹھیک کریں گے۔
تو جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، تہجد کی نماز میں یہ عمل کرنا ہے۔ آپ تہجد کی نماز جتنی توفیق ہو سکے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھیں، جتنی بھی آپ کو توفیق ہو سکے تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ ایک تسبیح 100 مرتبہ کریں اور 11 دن تک یہ عمل کریں، پھر اس کے نتائج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے حالات کو چینج کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ تو جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق کا مسئلہ، آپ کی مصیبت، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے بند دروازے اپنے بندے کے لیے کھول دیں گے۔ ہمیں ہر حال کے اندر جو متوجہ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو یاد رکھیں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جو میرے سامنے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ وہ فرمایا کہ اللہ کو بندے کے اوپر غصہ تو اس وقت آتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، کہ جب بندہ دعا نہیں مانگتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ اپنی ضروریات پیش کرنی ہے، جو بھی ہماری ضرورت ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، عمل کیا کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر کی تسبیح تہجد کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔